مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع عطا فرمایا، خاص طور سے وہ ممالک جو تقریباً 70 سال تک کمیونسٹوں کے زیر اثر رہے، ان ممالک میں جہاں مسلمان ظالم حکمرانوں کے زیر اثر رہے اور کمیونزم کے زمانے میں کمیونسٹوں کی حکومت میں ایمان براہ راست صرف ایمان یہ بھی ایسا جرم بن گیا کہ اگر کسی کے بارے میں پتا ہو کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے لیے موت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ روس کے بہت سے ممالک، ان میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم پر ایسا وقت گزرا ہے کہ ہمارے سارے علماء کو، جو دین کی تعلیم دینے والے اور دین کی تعلیم ہی دینے والے نہیں، بڑے بڑے علماء اور فقہا کی سرزمینیں، ماوران نہر کا علاقہ، سمرقند، بخارا، ترمذ، یہ اس قسم کے عظیم مراکز دین جہاں سے امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں سے امام ابن ماجہ پیدا ہوئے، جہاں سے امام ابو حنیفہ کے بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے اور بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء پیدا ہوئے، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے، تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ مسجدیں شہید کر دی گئیں، نماز پڑھنا جرم قرار پا گیا، قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی اگر کسی کے گھر میں مل جاتا تو پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ ایک قرآن کریم کا نسخہ رکھنا بھی منع تھا۔ اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر روزہ رکھنے کو اس طرح منع کیا جاتا تھا کہ رات کے آخری حصے میں پولیس گھومتی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی روشنی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ روزے کے لیے سحری کھانے کے لیے اٹھے ہیں، لہذا اس گھر کے اوپر چھاپا پڑتا تھا، لوگوں کو پکڑا جاتا تھا۔ اگر کسی کے بارے میں پتا چلے کہ روزہ رکھا ہے تو اس کو شراب پلا کر اس کا روزہ توڑوایا جاتا تھا۔ ایسے حالات ان حضرات ان لوگوں کے اوپر گزرے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی ظلم و ستم کے ماحول میں، اسی چیرہ جستیوں کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ جنہوں نے ان تمام پابندیوں کے باوجود اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو سلامت کرنے کے لیے ایسے انتظامات کیے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ لوگوں نے ہمیں وہاں پر بتایا کہ ہمارے گھروں میں تو یہ عالم تھا کہ کتاب ہم قرآن شریف بھی نہیں رکھ سکتے تھے، کتاب تو درکنار، لیکن اور پڑھنا پڑھانا بھی منع تھا، لیکن ہم نے اپنی کتابیں اور قرآن شریف اور کتابیں وہ الماریوں کے پیچھے دیواروں کے اندر خلا پیدا کر کے اس میں محفوظ رکھی۔ اگر وہ بھی کسی جگہ ممکن نہ ہوا تو زمین کھود کر تہخانہ بنا کر اس کے اندر محفوظ رکھی۔ اور وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے رات کو 2 بجے، جب رات کو 2 بج جاتے تھے اور ساری دنیا سوتی ہوتی تھی تو ہمارے تہخانے جاگتے تھے، ہمارے تہخانوں کے اندر رہ کر ہمارے ہاں مدرسہ چلتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اب تو نوجوانوں کو پڑھائی جاتی تھیں، رات کے 2 بجے سے شروع ہوتا تھا اور فجر سے کچھ پہلے تک وہ جاری رہتا تھا، اور اس میں درس و تدریس ہوتی تھی۔ ایک بوڑھے شخص نے مجھے بتایا، ایک بوڑھا شخص مجھے ملا، اس نے بتایا کہ میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی راستہ نہیں تھا، تو ایک بڑے عالم تھے اور ان عالم کو کھیت میں جیسے کاشتکار ہوتے ہیں تو کھیت کی خدمت کے لیے لگایا ہوا تھا، کاشت کرنے کے لیے لگایا ہوا تھا،
تو ان کے پاس میں گیا کہ جی میں آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم ایسا کرو، فلاں جگہ کتابیں دفن ہیں، ان میں سے ایک ایک ورق پھاڑ کے میرے پاس لے آیا کرو کھیت میں، اور میں کھیت کا کام بھی کرتا رہوں گا اور تم میرے ساتھ اس طرح لگے رہنا جیسے کہ کھیت کے اندر میری مدد کر رہے ہو، اسی حالت میں میں تم کو کچھ پڑھاؤں گا۔ کہتے ہیں اس طرح میں نے سالہ سال کھیتوں کے اندر یہ تعلیم حاصل کی۔ ایک بوڑھے نے مجھے خود اپنی بات بتائی کہ مجھے علم اس طرح حاصل ہوا۔ یہ مظالم کا یہ سلسلہ تقریباً 70 سال جاری رہا، اور لوگوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچنے کے لیے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں گیا۔ حکومتی زبردستی سے لے کر، قانون سے لے کر، اور تعلیمی اداروں کو اندر سے مذہب کے خلاف مواد پڑھا کر ایمان کو لوگوں کے سینوں سے کھرچنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آفرین ہے ان مسلمانوں پر، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے کہ ظلم و ستم کی اس چکی میں پسنے کے باوجود اور مظالم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹنے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ صرف ایمان ہی کی نہیں، اسلامی علوم کی حفاظت کی۔ مجھے یاد ہے وہ منظر جب میں روس گیا ہوا تھا، تو روس کے اندر وہاں ایک علاقہ ہے داغستان کہلاتا ہے، اور اس کے اندر یہ وہی علاقہ ہے جس میں کوہ قاف بھی واقع ہے۔ کوہ قاف آپ نے سب لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا، کوہ قاف کا۔